قرآن میں 30ویں پارے میں ایک سورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب. سب جانتے ہیں کہ ابو لہب کے بارے میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس امت کے حق ہے، اس کی برائی بیان کی ہے، اس کو سرزنش کی ہے، اس کو ڈانٹا ہے اور قیامت تک محفوظ ہو گیا. وہ الفاظ کوئی نہیں جانتا جو ابو لہب نے بولے تھے، لیکن ابو لہب کا رد کرتے ہوئے اللہ نے جو بولا سب جانتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب تک ایمان رسول اللہ کو نہیں مانا تھا، قرآن کی مخالفت کر رہا تھا، مگر جب اس کی اولاد ایمان لے آئی، ساری زندگی قرآن میں پڑھتی رہی تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے دل پہ یہ خیال نہ گزرا کہ میرے باپ کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے. اس نے یہ مان لیا، ایمان لے آیا کہ میرا باپ غلط تھا، قرآن سچا ہے، باپ کافر تھا، رسول سچے ہیں، باپ مشرک تھا، رسول رحم دل اور مومن ہے، ایمان والے ہیں. اس کی سگی اولاد یہ آیت زندگی بھر پڑتی رہی، ایک لمحے کو اس کے دل میں تردد نہیں ہوا، دل اس طرح صاف کر دیا. واہ 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 واہ. ماحول میں اناد رہتا ہے، ایمان آ جائے تو بغض اور اناد ختم ہو جاتا ہے. ابو لہب کے گھر کے 5 لوگوں نے ایمان قبول کیا، 3 عورتیں اور 2 مرد، اور یہ پانچوں زندگی بھر پڑھتے رہے تبت یدا ابی لہب وتب. حضرت عمرو بن عاص زندگی بھر پڑھتے رہے انا شانیک هو الابتر، جو ان کے باپ کے بارے میں نازل ہوئی. وہی تردد، یہ ہے ایمان کا اور اللہ کے قرآن کا آیات کا فیض. جب مان لو تو اناد ختم ہو جاتا ہے، انکار کرو تو سگے رشتوں میں اناد. زندگی بھر رسول اللہ کہتے رہے کہ پڑھ دیجئے میرے کان میں، پڑھ دیجئے، نہیں پڑھا. مکے والوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، نہیں مانا. آؤ میرے گھر والوں، آؤ رشتے داروں، نہیں معلوم. چچا نے نہیں مانا، ان کے لڑکوں نے نہیں مانا، ایک داماد تھا اس نے بھی نہیں مانا، بڑی کو جواب ملا، صدیق اکبر نے مانا، مولا علی نے مانا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مانا، اور ایک لمبی تعداد ہے فہرست ہے جنہوں نے مانا اور مانتے چلے آ رہے ہیں اور مانتے چلے جائیں گے. آخری بات اس سلسلے کی عرض کر دوں، 1:30 بج گیا، 2 بجے تک کا ٹائم ہے، بچوں کی بھی دستار ہوگی، کہ یہ آیت ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ کچھ لوگوں کے مخصوص لوگ تھے، ان کے بارے میں نازل جو مکے کی سرزمین پر اور مدینے کی سرزمین پر قرآن کا اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کر رہے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی. تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ ہم تو مخاطب ہی نہیں ہیں، ہم کہاں اس کے مخاطب ہیں؟ یہ تو وہ مکے والے لوگ تھے. شان نزول بتا رہی ہے کہ جب فلاں نے ایسا کہا تو یہ آیت نازل ہوئی، جب اس گروہ نے ایسا کہا تو یہ آیت نازل ہوئی. اب آج کا کوئی شخص یہ کہے کہ میرے بارے میں تو یہ آئے نہیں تھے، اس احمد کو سمجھائیے کہ تم علوم قرآن پڑھو، غور کرو. کسی آیت کا شان نزول اس آیت کو جزئی حقیقی مشبث نہیں بنا سکتا. حکم صفت پہ لگایا گیا ہے، حکم ذات پر نہیں لگایا گیا ہے. اے شک کرنے والوں، تو شک کرنا ایک صفت بنی. جب حکم صفت پہ بنے گا اور وہ صفت جہاں جہاں پائی جائے گی حکم وہاں وہاں چلے گا. آج سمجھ میں آئے؟ جیسے کوئی کہے تہمت لگانے پر 80 کوڑے ہمارے تھوڑی مارے جائیں گے، یہ تو ان لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی. ارے بھائی، وصف پہ نازل ہوا تھا، لوگوں پہ نہیں نازل ہوا تھا، تہمت لگانے پر نازل ہوا تھا. اب قیامت تک